بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہمانان خاص، خواتین و حضرات، میں شکریہ ادا کرتی ہوں ڈاکٹر نجیب عارف کا، جنہوں نے مجھے دعوت دی اور آج کچھ باتیں کرنے کا موقع دیا. میرا موضوع تو ہے پاکستان میں ادب کی صورتحال. اس پہ آپ بہت کچھ پڑھتے بھی رہتے ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے. میں نے کچھ اپنے نقطۂ نظر سے دو چار باتیں لکھی ہیں، وہ میں پیش کرتی ہوں. اس موضوع کو دیکھتے ہی ذہن میں پہلا سوال یہ آتا ہے کہ آج کل پاکستان میں ادب کے کیا معنی ہیں. کسی بھی عہد میں، کسی ایک زمانے میں انسان کی زیادہ سے زیادہ 4 نسلیں بیک وقت موجود ہو سکتی ہیں. ایک اپنی رخصت کے قریب، باقی 15-20 برس کے فاصلے سے اس کے بعد. ایک وقت تھا، اچھا یا برا نہیں، بس ایک عہد تھا جو ماضی قریب ہی کا زمانہ ہے، کوئی ہزاروں سال پہلے کی بات نہیں، کہ یہ نسلیں ایک دوسرے سے واقف تھیں، ایک دوسرے کی زبان سمجھتی تھیں، عمر میں چھوٹے عمر میں بڑوں کے ساتھ حجت نہیں کرتے تھے اور بڑے چھوٹوں سے خوف زدہ نہیں تھے. یہ نہیں کہ دنیا متحرک نہیں تھی، بہت کچھ ہو رہا تھا لیکن نظر نہیں آتا تھا. ایک سے زیادہ دنیایں بیک وقت وجود کے اندر بھی اور وجود کے باہر بھی مصروف عمل تھیں. ادبی ماحول میں لوگ عورت کی موجودگی اور اس کی شرکت سے مانوس ہو رہے تھے. عورت ادیب کی حیثیت، اس کا فکری تشخص، معاشرے کی تنگ نظری اور فرسودہ رسم و رواج کی ناہمواری کے باوجود ایک نیا ویلیو سسٹم بنانے کی کوشش کر رہے تھے اور کسی قدر کامیاب بھی تھے. شاید ایسا واقعی تھا، یا شاید ہمیں لگتا تھا. ہمیں یا شاید مجھے رواں زمانہ اس زمانے سے بہت مختلف لگتا ہے. لگتا ہے کہ دور حاضر کا ادبی معاشرہ، یعنی یہ میں بات کچھ اور کر رہی ہوں، یہاں سے جس بات پہ ہم تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں کہ بہترین معاشرہ یا ادبی معاشرہ کیسا ہوتا ہے. لگتا ہے کہ دور حاضر کا ادبی معاشرہ ادیبوں کی گرفت میں نہیں ہے. بہترین واوین میں ایک سبجیکٹو صورتحال ہے، اس لیے کہ اجتماعی سطح پر شاعروں، ادیبوں کی فکری دنیاؤں کا یکساں ہونا ممکن نہیں. فکری دنیاؤں کی بہتات رواں عہد کے منظرنامے کا حسن ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ان دنیاؤں کی سرحدیں مقرر کرنا ضروری ہے کہ نہیں. فکری آزادی ایک نعمت ہے، لیکن یہ نعمت مثبت یا منفی ہر 2 طرح کے حالات پیدا کر سکتی ہے. تو پھر شاید وہی 2 ہی کلیدی صورتیں ہیں جن کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے. ایک برداشت واوین میں اور دوسری مکالمہ، اور دونوں ہی صورتوں کے لیے الفاظ اور زبان سے بہتر کوئی میڈیم نہیں ہے. ایک اور لفظ ہے، بلکہ کیفیت بھی ہے، اور یہ ہے جمود. چند برسوں کے وقفے سے ادب پر جمود طاری کیا جاتا ہے، یا شاید ہوتا بھی ہے. میرے راستے میں آ رہا ہے. غیر شاعر، غیر ادیب، یقین جانیے ادب کو اسی طرح دیکھتے ہیں.
ایک یونیورسٹی میں انگریزی ادب کی استاد میرے ساتھ بیٹھی تھیں. ہم باتیں کر رہے تھے. اچانک میری طرف مڑ کر انہوں نے کہا, ایک بات بتائیں, فیض احمد فیض کے بعد کوئی لکھ کیوں نہیں رہا؟ اور اس سوال کے بعد ہم کیا گفتگو کرتے. البتہ یہ حیرت کی بات ہے کہ اس طرح کی باتیں کی جائیں, اور یہ باتیں غیر اہم نہیں ہیں, صرف ہنسنے کے لیے نہیں ہیں, بہت کچھ سوچنے اور اپنا محاذ پکڑنے کے لیے ہیں. ایک اور سوال یہ ہے کہ پاکستانی ادیب اس قدر ناراض کیوں رہتا ہے؟ ناراض رہنے والا شاید خیال کر رہا ہوتا ہے کہ اسے کسی حق سے محروم رکھا جا رہا ہے, یا کسی سے کوئی بھول چوک ہوئی ہے, یا کسی فرد سے کوئی جرم سرزد ہو گیا ہے. کیا ہم سب ادیب اپنے آپ کو ایک دوسرے سے بہتر سمجھتے ہیں؟ کس لحاظ سے بہتر کیا ہوتا ہے؟ اور وہ گروہ کون سا ہے جو غائبانہ غزلیں لکھوا کر مشاعرے لوٹ رہا ہے؟ ایک بات جسے بہت دہرایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے. جب یہ نہیں تھا تو زندگی پرسکون تھی. رواں عہد کے ہر فتنے کی جڑ یہی ہے. ادب کو بھی اس نے متاثر کیا ہے. ایک سامنے کی بات جسے ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس بات میں کسی قدر وزن تو ہے, لیکن صرف ہماری نسل کے لیے, یا ان کے لیے جنہوں نے سوشل میڈیا کے بغیر زندگی گزاری ہے. جو بچے ہاتھوں میں یہ گیجٹس لے کر پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے ایسے اعتراضات کوئی معنی نہیں رکھتے. اس وقت یعنی آج بھی غالباً مقبول عام کو سنجیدہ ادب کا درجہ دینے کی ضرورت پر مقالے لکھے جا رہے ہیں ہمارے ہاں, اور اس امکان پر بحث ہو رہی ہے کہ مقبول عام کو ہائر لٹریچر کا درجہ کیوں نہیں دیا جا سکتا. عین ممکن ہے کہ آہستہ آہستہ کتاب سے بھی رخصت لینے کا جواز فراہم ہو جائے. مغربی ممالک میں آج سے 30-40 برس پہلے کتابوں کی دکانوں پر مقبول عام فکشن کو, یعنی ٹالسٹائے, آسٹن وغیرہ کو, ان کو عام جو مقبول عام کتابیں ہیں یا تھیں ان سے الگ رکھا جاتا تھا. اب ان سب کو حروف تہجی کے اعتبار سے یکجا کر دیا گیا ہے. لٹریری کینن وقت کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے, اور تبدیل کرنے والا ادب کا قاری ہے. یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ کتاب اور اسکرین میں کیا فرق ہے؟ جب 2 گھنٹے میں ایک چیز دیکھی جا سکتی ہے تو 500 صفحے کی کتاب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ہر پڑھنے والا مطالعے کے دوران لفظوں سے بنے ہوئے منظروں کا, کرداروں کا ایک خاکہ اپنے ذہن میں بھی بناتا ہے. مطالعے میں اس کا تخیل یعنی امیجنیشن برابر کے شریک ہوتے ہیں, یعنی جتنے پڑھنے والے اتنے ہی منظر ایک دوسرے سے مختلف. اس کے برعکس اسکرین پر ہم فلم ڈائریکٹر کا بنایا ہوا منظر دیکھتے ہیں, یعنی ایک ہی منظر دیکھتے ہیں. ہمارے اپنے تخیل کی کارکردگی موقوف ہو جاتی ہے. تھینک یو. پاکستان میں ادب کی صورتحال کی بات ہو اور ادبی میلوں کا ذکر نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہو بھی سکتا ہے. یہ ایک فنامنن ہے, ہمیں پسند ہو یا نہ ہو یہ سلسلہ اپنا دائرہ پورا کرے گا, پھر کچھ اور ہونے لگے گا,
جو کسی کو پسند ہوگا کسی کو نہیں ہوگا. نہ کوئی تہذیبی انتشار کو روک سکتا ہے، نہ ہی کوئی قبول عام پانے والے رویوں کو جبراً تبدیل کر سکتا ہے. اس طرح کی بعض پریکٹسز خود بخود ختم ہو جاتی ہیں اور بعض آپ کے تہذیبی دائرے میں ضم ہو جاتی ہیں. تفصیلی توجہ چاہتا ہے ہمارا نظام تعلیم. اس کے لیے 3-4 لائنیں کافی نہیں ہیں، بہرحال اس کا ذکر بہت ضروری ہے. یہ مسئلہ اس وقت مرکزی حیثیت رکھتا ہے. نظام تعلیم کا بھی سب سے بڑا مسئلہ معیار ہے. اس کا تعلق قطعی طور پر میڈیم آف انسٹرکشن سے نہیں ہے، یہ میرے خیال میں، یعنی انگریزی اردو کا مسئلہ نہیں ہے، یہ معیار تعلیم کا مسئلہ ہے، نیم تربیت یافتہ اساتذہ کا مسئلہ ہے، کتابوں کا مسئلہ ہے. بات ہم نے بہترین ادبی معاشرے سے شروع کی تھی، تو یوں ہے کہ ادبی معاشرہ بھی عمومی معاشرے کے اقداری نظام ہی کا حصہ ہے. اگر ادیب کے والد جھوٹ بولیں گے تو ادیب بھی جھوٹ بولے گا. ہم نے اپنے لیے جیسا بھی معاشرہ تجویز کیا ہو، سچ یہی ہے افسوس کے ساتھ کہ ہم ایک میرٹ لیس معاشرے کا حصہ ہیں، جس میں اچھے برے صحیح غلط کو ایک ہی قطار میں کھڑا کیا جاتا ہے. میرٹ لیس معاشروں میں جینوئن، ذہین اور باصلاحیت لوگ خوش نہیں رہتے، انعام و اکرام ملنے کے بعد بھی خوش نہیں رہتے. وہ اپنے بچوں کی پرورش ایسے ماحول میں نہیں کرنا چاہتے. اردو ادب کے بارے میں جو یہ متھ بن گئی ہے کہ کوئی کچھ لکھ نہیں رہا، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. یہاں پر میں نے اکادمی ادبیات سے شائع ہونے والی چند 4-5 کتابوں کا ذکر کیا ہے. ڈاکٹر نجیب عارف نے بہت تفصیل سے اس پہ بات کی، لیکن جو میں ابھی بات کر رہی تھی کہ یہ ایک متھ، مطلب لوگوں کی زبانوں پر ایک جملہ ہے جو آپ ہر جگہ سنتے ہیں کہ کوئی کچھ لکھ نہیں رہا. ایک مرتبہ کسی نے کہا، اس بات کو ذرا وقت ہو گیا ہے کچھ، دیر از نو سچ تھنگ ایز اردو لٹریچر. اور ہم یہاں اردو کی بات نہیں کر رہے بلکہ پاکستان کی اور زبانوں کی بھی بات کر رہے ہیں. ان کتابوں میں جو یہاں شائع ہوئی ہیں، میں نے خود جو دیکھی ہیں، جن کا مطالعہ کیا ہے، میرا خیال میں وہ بہت ہی ایک بڑا کام ہے اور جو مزید میرا خیال ہے آئندہ بھی ہوگا، جاری ہے. اس میں ایک کتاب ہے پاکستان میں اردو غزل، یعنی یہ تمام اصناف پر اینتھالوجیز ہیں جن کا تذکرہ ہونا چاہیے کیونکہ معیار میں بہت عمدہ ہیں. یہ پاکستان میں اردو غزل کے 2 حصے ہیں اور ان میں 860 شاعروں کی غزل سے انتخاب اور اس کا تحقیقی اور تجزیاتی مطالعہ ہے. خاور اجاز نے مرتب کی ہے یہ کتاب، اور یہ تذکرہ کسی طور سے بھی سرسری نہیں ہے. اشعار کے انتخاب میں بھی بہت محنت ہوئی ہے اور شاعروں پر تنقیدی تبصرہ بھی بہت ذمہ داری سے کیا گیا ہے. دوسری کتاب بھی اینتھالوجی ہے، پاکستان میں اردو ناول، جس میں انتخاب اور تجزیہ رفاقت حیات نے کیا ہے. اس میں ناول نگاروں کی تعداد 70 ہے. اب یہ فگرز جو ہیں یہ کوئی معمولی نہیں ہیں یا کم نہیں ہیں، معیار اپنی جگہ پہ ہے. پاکستان میں اردو افسانہ، اس کو ڈاکٹر مرزا حامد بیگ نے مرتب کیا ہے اور کتاب میں 71 افسانہ نگار ان کا تعارف ہے اور انتخاب ہے ان کے افسانوں سے. پھر پاکستان میں نثری نظم کو انعام ندیم نے مرتب کیا ہے. اس میں 63 شاعر ہیں، شاعر کا مطلب خواتین اور مرد دونوں ہیں. آزاد نظم کا تذکرہ مکمل ہونے کے مراحل میں ہے اور پاکستانی انگریزی ادب کی اینتھالوجی پر بھی کام ہو رہا ہے. اس طرح پاکستانی ادب کے معمار کا سلسلہ بھی اب میرے خیال جاری ہے اور پاکستانی زبانوں کے
تخلیقی ادب کے تراجم بھی شائع ہو رہے ہیں، یعنی پاکستانی زبانیں اردو کے علاوہ۔ میں بالکل اپنی بات کا اختتام پہ ہوں، اور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستانی زبانوں کے تمام ایوارڈ یافتگان کو بہت مبارک ہو۔ ڈاکٹر نجیبہ عارف اور ان کی ٹیم کو مبارکباد کہ انہوں نے بہت سلیقے سے اور بڑی محنت سے اس تقریب کا اہتمام کیا ہے۔ ڈاکٹر نجیبہ عارف غیر معمولی صلاحیتوں کی مالک ہیں، ہم ان کی کامیابی کے لیے دعاگو ہیں۔ اور ایک چھوٹی سی تجویز ہے، اگر ایسا ہو جائے، ہم تو بہت کچھ سوچتے ہیں لیکن کرنے والوں کے لیے ان کے مسائل ہوتے ہیں۔ مجھے خیال آ رہا تھا کہ ہم یہاں جو زبانیں ہیں میجر لینگویجز، جس میں آپ نے یہاں اینتھولوجیز بھی لکھی ہیں جن کے تراجم بھی ہو رہے ہیں، تو ہمارے یہاں کا جو بھی طریقہ ہے اس میں ظاہر ہے اتنی زبانیں ہیں۔ ایک تو اردو زبان ہے جو میرا خیال اب اس وقت سب جانتے ہیں، یعنی شمال سے لے کے جنوب تک آپ کہیں چلے جائیں تو رابطے کی زبان ہمارے پاس ہے، اور یہ یعنی پچھلے 70-75 برسوں میں جو بات خود بخود ہو گئی ہے کسی کی کوشش کے بغیر، وہ یہی ہے کہ ایک زبان ایسی ہے جسے ہم سب بول سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک ہمارے ہر ایک جس علاقے میں رہتے ہیں ہم، اس کی زبان ہے، وہ بھی اگر میں پنجاب میں ہوں یا پنجابی ہوں تو میری زبان سندھ میں سندھی ہے، بلوچی ہے، پشتو ہے، تو ہم دو زبانیں تو میرا خیال ہے کسی قدر جانتے ہیں۔ میرا خیال ہے ایک تیسری زبان بھی پاکستانیوں کو ضرور سیکھنی چاہیے، اور وہ اپنی جو باقی زبانیں ہیں ان میں سے ایک جو ہے اس کا انتخاب کریں۔ اور اس کے لیے مجھے لگتا تھا کہ شاید اکادمی ادبیات میں کوئی سلسلہ شروع کیا جا سکے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی تجویز تھی، اور ایک نظم تھی شیخ ایاز کی، میرا خیال تھا وقت ہوگا تو میں آپ کو سناؤں گی، چھوٹی سی ہے اگر سننا چاہیں، ورنہ میں یہ ان کی نظم ہے، آپ ہی کے ادبیات میں سے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ عنوان ہے یہ پھول، خبردار اس گل لالہ کو مت توڑنا۔ یہ ترجمہ ہے ان کی نظم کا۔ خبردار اس گل لالہ کو مت توڑنا، یہ غالب کی گردن کی مانند مستی میں جھوم رہا ہے، اور ہوا اس کی ہر غزل پر ناچ رہی ہے۔ یہ ٹھٹا کا موتیا جو امیر خسرو کی یاد دلا رہا ہے، اسی ٹہنی پر اچھا لگتا ہے جس پر یہ کھلا ہے، اور چاند کو نوزائیدہ بچے کے رخسار کی طرح تھپکی دے رہا ہے۔ پھول نہ توڑا کر، ان جیسا خوبصورت متنفس کوئی بھی اس عالم تخلیق میں نہیں ہے۔ تخلیق جو اپنی انتہا پر جا کر رک گئی ہے، جو انسان کو حیرت زدہ کر دیتی ہے، اور جس کا حسن و جمال سطح زمین سے ستاروں تک ہمیشہ حرکت میں رہے گا۔ بہت شکریہ آپ